اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا میرے چینل پہ ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ٹائٹل تو ہم نے ریڈ کر لیا ہوگا، باچ یعنی کہ زیرہ۔ زیرہ کہاں اگایا جاتا ہے اور کیسے اگایا جاتا ہے، پاکستان میں کہاں اور دنیا میں کہاں کہاں اگایا جاتا ہے، اس میں اس کی خوشبو کیسے پسند کی جاتی ہے اور کہاں پسند کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خوشبو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث شریف سے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا اس سے کن کن بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ آپ میری ویڈیو یہ پوری دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی نہ کوئی تو اس میں سے فائدہ ضرور ملے گا۔ کتاب کا نام ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک نیم آبی پودا ہے جو بنیادی طور پر یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے، مگر اب ہندوستان میں بھی دریاؤں، ندی نالوں اور ایسے آبی ذخیروں کے کنارے پر ہوتا ہے جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں یہ کاغان اور ہنرا کے علاقوں میں ملتا ہے، جبکہ ترکی میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے طب یونانی میں درج کیا گیا ہے، یعنی کہ ترکی میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک خوشبودار پودا ہے جس کی جڑیں زیادہ خوشبودار ہوتی ہیں۔ اس کا سائز 1 فٹ کا ہوتا ہے، ذائقہ میں تلخ اور رنگت میں سفیدی مائل ہوتا ہے۔ ذخیرہ آپ کو پتہ ہے، کالا زیرہ بھی ہوتا ہے اور سفید زیرہ بھی ہوتا ہے۔ فارسی میں اگر اسے فارسی میں اسے اگر کہیں گے، ترکی میں اور عربی میں زیرہ، سنسکرت میں اگر نہ تھی اور انگریزی میں اسے سویٹ فلیک کہتے ہیں، اور ہندی اور اردو میں باچ کو بگاڑ کر بچ یا وچ رکھ دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے اور عام طور پر اس غرض کے لیے کستوری زیادہ مقبول تھی۔ اس کے ذاتی استعمال کے سرما میں بھی کستوری استعمال ہوتی تھی، یعنی کہ سرما میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کستوری استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احرام اور داڑھی پر زیرہ کی خوشبو لگائی۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پسا ہوا زیرہ جسم اور احرام پر جب لگایا گیا تو اس کی سفیدی مائل زروں کی چمک سر کی مانند پر نظر آ رہی تھی۔ اس وقت تک لوگوں میں خوشبو کا تصور دھونی دینے کی حد تک تھا۔ یورپ میں خوشبو کی جو مقبولیت میسر رہی وہ بنیادی طور پر عیسائیوں اور راہبوں کی وجہ سے تھی۔ چونکہ وہ برسوں تک نہاتے نہ تھے، اس لیے ان کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ اس بدبو کو روکنے کے لیے ان کے یہاں خوشبو کا رواج ہوا، جس کی اب تک تمام اقسام یوڈی کولون اور مبنی میں کیمسٹری کے اصول پر جب بھی کوئی ترشہ کسی الکحل سے ملایا جاتا ہے تو وہ ایک خوشبودار مرکب بن جاتا ہے۔ جدید ترین خوشبو میں بھی اسی اصول پر مبنی ہے، جن میں ایک نئی اضافت خوشبو کا صفوف ہے۔ ہمارا یہ ٹاپک نہیں تھا خوشبو کے بارے میں بتانے کا، ہم اپنے ٹاپک کی طرف ہی رہتے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک محترمہ نے روایت فرمایا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری انگلی پر پھنسی نکلی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا تیرے پاس زیرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس پھنسی پر زیرہ لگاؤ اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے اور چھوٹوں کو بڑا کرتا ہے، میرے جو نکلا ہے اس کو چھوٹا کر دے۔ یہ دعا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے۔ ہم چلتے ہیں محدثین کے مشاہدات کی طرف۔ انہوں نے بتایا کہ زیرہ ایک ہندوستانی دوا ہے جو تاثیر میں گرم اور مقامی طور پر قابض ہے، سوزش کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوجن میں مفید ہے، معدہ اور جگر آنتوں کی سوزش کو دور کرتی ہے، جگر کی اصلاح کر کے پیٹ میں بڑے ہوئے پانی کو نکالتی ہے، اور مدر البول ہے، یعنی کہ یہ مدر بول کے ٹیکے آپ کو پتہ لگائے جاتے ہیں جن کے پیٹ میں پانی ہو، دل کو طاقت دیتی ہے، اس کی خوشبو دل میں خوشی لاتی ہے اور طبیعت سے اچھا کر جاتی ہے، یعنی کہ بہت اچھی طبیعت کر دیتی ہے، اور یہ آنتوں کو سکون دیتا ہے اور سوزش کو رفع کر کے اسہال میں کمی لاتا ہے اور ریاح
کو خارج کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو کا ٹاپک یہاں تک ہی تھا، ملتے ہیں ہم کل والی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ و خیرہ۔